کی محبت ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور یہ بات یہاں سے پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب لے کے گئے اور اقوام متحدہ میں بجائے اس کے کہ وہاں لانگ تان کرتے, ایسی بات کرتے جس سے مغرب میں اور مشرق میں یا اسلام میں اور غیر اسلام دنیا میں فاصلے مزید بڑھتے, انہوں نے اس کنفیوژن کو ختم کیا, ان سے انگیج کیا اور بتایا کہ جب ڈنمارک میں رسالت کے خلاف آپ ہسیان کوئی بکتا ہے, یا جب کسی اور ملک میں نیدرلینڈز میں یا کوئی سلمان رشدی جیسا کوئی خادم رسول وہ گستاخی کرتا ہے, تو اس کا درد ہوتا ہے امت مسلمہ کو, کیونکہ امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں اور اولاد سے زیادہ عزیز ہے. بہت بڑی کامیابی حاصل کی عمران خان صاحب نے جب اقوام متحدہ کے سب سے بڑے پلیٹ فارم پہ پہلی بار بین الاقوامی اینٹی اسلاموفوبیا ڈے کے طور پہ 15 مارچ کو منوایا اور دنیا کو میسج دیا کہ اسلام امن کا دین ہے. افسوس کی بات ہے آج وہ شخص جو عالم اسلام کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک وکیل کے طور پہ کل عالم سے مخاطب ہوا, آج اس کو اسلام کی محبت, حرمت رسول کی حفاظت, عالم اسلام کی تحفظ, اور پاکستان میں 2 بار پوری امت مسلمہ کو افغانستان میں امن لانے کے لیے اکٹھا کیا. اور جب انہوں نے یہ بات کی تھی دوسری عالمی کانفرنس میں, جب امت مسلمہ کو اکٹھا کیا, عمران خان صاحب نے یہاں کہا پارلیمنٹ میں کہ آؤ تمام امت مسلمہ کے لیڈران ایک بلاک کی طرح مضبوط ہو اور تبھی ہم کشمیر اور فلسطین کی بات کر سکیں گے. جب انہوں نے اسلامی بلاک کی بات کی, حرمت رسول کی بات کی, ختم نبوت کی بات کی, مدینہ کی ریاست کی بات کی, تو وہاں الارم بیلز رنگ ہوئے کہ نہیں, یہ تو ایک اور ٹیپو سلطان پیدا ہو رہا ہے. تو میرے دوستو, بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, انشاءاللہ جو بڑا کام عمران خان کر گئے اس کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے جائیں گے, اور جلد ہی ایک بار پھر آپ کے اور ہمارے اس ملک کے حقیقی وزیر اعظم عمران خان صاحب ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان کے طور پہ اسی عالمی فورم میں جا کے اسلام کا, حرمت کا, رسالت کا اور ہمارے دین کشمیر کا, فلسطین کا مقدمہ لڑنے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی دعاؤں سے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اس دعا کے ساتھ کہ جلدی خان صاحب ہمارے بیچ ہوں, اور جو ان کا اصل کام ہے اس امت اور اس ملک کو لیڈ کرنا, اللہ واپس وہ ذمہ داری ان کے حوالے کرے. ہمارے ساتھ ایک بہت بڑے عاشق رسول عمر ریاضی صاحب آئے ہوئے ہیں, آپ آ جائیے سر اسٹیج پہ. شہریار افریدی صاحب بہت بڑے عاشق رسول, اور ہم سب کا فخر عمران خان صاحب کے راول دستے کے مایہ ناز سپاہی. بہت تکلیفیں سہی, کچھ دن میں نے اکٹھے گزارے. میں ان کے حوصلے کو سلام پیش کرتا ہوں, درخواست ہے کہ وہ آئیں اور اس اہم موقع پر اپنے خیالات کے اظہار کریں. شہریار افریدی صاحب. صلی اللہ رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ مولانا العظیم. اسٹیج پہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف بھائی تھوڑا سا نیچے کر لو ہاتھ یار, جنرل سیکرٹری صاحب, فارمر اسپیکر, دیکھتا ہے جیسے میں MWM, اور اس کے علاوہ میری بہن شاندانہ اور علی محمد خان. لگتا ہے کہ جیسے کوئی پشاور لاہور میں جلسہ ہے اور آپ نے اس کو جلسہ بنا دیا. میرے بالکل پیچھے بیٹھا ہوا ہے. آپ کا, پھر میڈیا کا, تمام جو اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں آج کے ایونٹ کے, اور پھر بالخصوص لیگل فیٹرنیٹی, PTI کے ویل وشرز, آپ سب کا پہلے السلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ. آج تو میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنی لیڈرشپ کو اور اس ایونٹ کے آرگنائزرز کو کہ وہ جو سلسلہ رک گیا تھا کہ جب وہ جینین ایشوز
جس کا میری دھرتی ماں کو یا امت کو یا انسانیت کو جو سامنا تھا، اس کے حوالے سے اللہ کے محبوب کے پکے سچے عاشق، مرد مجاہد، مرد کلندر، جو دلوں میں بسنے والا ہے اور اللہ نے جو ان کو عزت نوازی ہے، عمران خان صاحب کو، وہ ایک سلسلہ جو شروع تھا، بیچ میں کالی آندھی آئی، طوفان آیا، لیکن الحمدللہ آج جو میں چہرے دیکھ رہا ہوں، ہم واپس اللہ کے فضل سے اپنے گھر اور اپنی جگہ آ چکے ہیں۔ ابھی ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم مدینہ کی ریاست کی بات کریں، اگر ہم نئے پاکستان کی بات کریں، جب ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بیس لائن انسانیت ہے، تو اسلاموفوبیا، اب انسانی تاریخ کو اٹھا لیں، انسانی تاریخ میں ایمپائرز کو جب طاقت ملتی تھی تو ان کا کام لوٹ مار، ظلم، بربریت، عقائد، ان لوگوں کی تمام سوچ فکر کو کانکر کرنا تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ نیشن سٹیٹ کانسیپٹ ڈیولپ ہوا، نیشن سٹیٹ کانسیپٹ کو ڈیولپ ہونے میں کافی 600-700 سال لگے، اور پھر ایک بڑے ڈسکریٹ طریقے سے انگلستان نے 1648 میں بیلفورڈ میں 17 مارچ کو پیلسٹائن کے حوالے سے ایک بات کی، اور پھر وہ بات 1688 گلوریس ریولوشن میں انگلستان میں ایک ایسی سوچ پنپی کہ بلڈ لیس ریولوشن تھا، اور انگلستان میں بغیر ایک قطرہ خون بہے جیمز ٹو بھاگ گیا اور انگلستان میں ایک ریاست قائم ہوئی، اور جس کی جو بیج 1688 میں بویا گیا تھا، آج دنیا انگلستان کی شکل میں وہ دیکھ رہی ہے کہ اس نے پھر کیا کیا اور اب کہاں سٹینڈ کرتی ہے۔ تو میں واپس اپنے مدعے کی طرف آتا ہوں۔ 2 جنگیں عظیم ہوئی، لیگ آف نیشن بنائی گئی کہ قوموں کے بیچ میں برجنگ رول پلے کیا جائے گا، ان کو عزت دی جائے گی۔ بدقسمتی سے ایسا کچھ نہیں ہوا۔ پھر لیگ آف نیشن کے فیلیور کی ورسیلز ٹریٹی 1919 is a classic example، لیکن میں واپس آتا ہوں، جب یو این 1945 میں فارم ہوتا ہے اور یو این کی انسپشن سے لے کر آج تک 1948 میں 51-49 کا ریشو اسرائیل کے حوالے سے جب انہوں نے پچ کیا تو امت نے اس کو ریجیکٹ کیا، لیکن میں آج آپ کو اور اپنی یوتھ کو اور پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر سوچ اور فکر کو، کہ وہ کیا وجہ تھی کہ وہ قومیں جو کئی 100 سالوں سے مسلمانوں کو کنٹرول کیے ہیں بدقسمتی سے، جو دنیا کے نظام کو کنٹرول کر رہے ہیں، ان تک کوئی رسائی نہیں تھی، ان کو کنونس کرنے کی کوئی سوچ تھی یا نہیں تھی، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن لیگ آف نیشن ہو، اس سے پہلے ہو اور پھر یو این ہو، not even once ایک دفعہ بھی دین اسلام کے حوالے سے نہ کوئی ریزولوشن، نہ کوئی ایسی سوچ، نہ کوئی ایسی بات اس لیول پہ آئی کہ جس سے دنیا میں ایک پرسپشن کریٹ ہوتی، بین الاقوامی ہم آہنگی، انٹرفیتھ ہارمنی کا وہ کانسیپٹ ڈیولپ ہوتا۔ تو ہیٹس آف ٹو دیٹ لیڈر آف مائن، سلام ہے اس ماں کو جنہوں نے ان کی تربیت کی، ایک ایسا آئیڈیا پچ کیا، ایک ایسی سوچ دی اقوام عالم کو۔ کیونکہ میں یہ بات ہمیشہ کرتا رہا ہوں کہ امریکہ گاٹ ٹیلنٹ، یو کے گاٹ ٹیلنٹ، کیا وجہ ہے کہ کیونکہ میں باہر رہا ہوں، وہ لوگ ہماری ہیومنائزیشن ہو، تھرڈ ورلڈ کو جو فنڈ کرنے کے حوالے سے انیشیٹیوز ہوں، تو امریکہ اور یورپ کے لوگ ہر چیز میں فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں، اور پھر جب کوئی کسی کی ایسی کوئی کہانی سنتے ہیں جس پر ظلم ہو تو وہ لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان تک ہماری رسائی نہیں تھی۔ پہلی دفعہ لاجیکل پرو ایکٹیو طریقے سے خان صاحب نے ان کو انگیج کیا، اور اس کا رزلٹ کیا ہے الحمدللہ کہ 4 سال ہو گئے ہیں، اور یہ پوری امت کے لیے یہ ایگزامپل ہے۔ تو میں صرف آپ کو اتنا کہنا چاہوں گا کہ اب ہماری اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم نے انگیج کرنا ہے، ہم نے ریچ آؤٹ کرنا ہے۔ ہیٹ دا سن ناٹ دا سنر،
That needs to be our ultimate approach. ہم نے کسی سے نفرت نہیں کرنی, ہم نے سب کی عزت کرنی ہے, بٹ کبھی بھی دین پر, اللہ کے محبوب پر, انسانیت پہ, پاکستان پہ اور پاکستان کے مفادات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. This needs to be our ultimate approach. And in the end, all I would be emphasizing on, میں ایک چیز پہ ضرور زور دوں گا کہ آپ ان لوگوں سے جن کے پاس فنڈامنٹل رائٹ ہی نہیں ہے, جو مورل رائٹ ہی نہیں رکھتے, ان سے اگر کوئی ایکسپیکٹ کیا جائے تو یہ ایسی ہے کہ کسی ایسے شخص کو سب کچھ دے دیا جائے جو آپ کی بنیاد کا دشمن ہو. تو I once again would urge and emphasize اپنی لیڈرشپ کو کہ ہم نے ایسی ایونٹس ارینج کرنے ہیں, ہم نے یونیورسٹیز کو, یوتھ کو انگیج کرنا ہے, ہم نے ہر سیگمنٹ